أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، اے فرشتو تم آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا واستکبر، انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں سے ہوا۔ قرآن کریم کی یہ مشہور ترین آیت ہے۔ یہ آیت اور اس آیت کے مفہوم کی کئی آیتیں مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ آج ہم سجدے کے بارے کچھ عرض کریں گے۔ فرشتوں سے فرمایا تم سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ سیدھی پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ ایک فضیلت ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے سجدے کی توفیق دے دے، ایک سیدھی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، سجدہ دو طرح ہے، ایک ہے طوعاً، ایک ہے کرہن۔ طوعاً اطاعت کرتے ہوئے، جیسا کہ حکم سن کر فرشتوں نے اطاعت گزاری فرمائی، فرما برداری کرتے ہوئے سجدہ کر دیا، یہ ہے طوعاً۔ اور کرہن کہ اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے کتنے جانور سجدے کی حالت میں پیدا کیے ہیں۔ جی قرآن کریم میں ہے کہ یہ انگوریاں، یہ درخت بھی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ الرحمن اور پہلا رکوع۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم سے مراد یہ ستارے نہیں ہیں اس آیت میں، بلکہ انگوریاں ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، اور درخت، یہ انگوریاں، فصلیں اور درخت، یسجدان، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔
یہ اٹھنے والے ظاہر ہونے والے سائے جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ دو طرح ہے، طوعاً کرہن۔ تو جو سجدہ طوعاً ہے اس کا اجر ملتا ہے، یعنی جو ہمیں اختیار دے دیا جاتا ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایمان دے دیا، تندرستی دے دی، عقل قائم دے دیا، تو اذان کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں سجدے کا حکم ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا سجدہ کرو، تو ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، ٹھیک ہے، یہ طوعاً ہے، یہ اطاعت گزاری ہے۔ لو تیسری بات سنیے کہ سجدے کے لائق کون ہے۔ اگر ابھی تک بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا تو پھر بڑی بری بات ہے جی، کہ سجدے کے لائق صرف اور صرف خالق کی ذات ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، یہ خالق نہیں ہیں، تمہیں تمہارے آباء و اجداد کو چاند سورج نے پیدا نہیں کیا، زمین آسمان یہ ساری خلقت کو خدا نے چاند سورج نے پیدا نہیں کیا، تم سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس ہستی نے چاند سورج کو تخلیق کیا ہے اس خالق کو سجدہ کرو۔ تم سجدہ کرتے ہو سورج کو کہ یہ فائدہ مند بہت ہے، تم چاند کو سجدہ کرتے ہو یہ خوبصورت بہت ہے، تم مور کو سجدہ کرتے ہو کہ اس میں رنگ بڑے ہیں، یہ تمہاری اپنی اپنی سوچ ہے۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، جو خالق ہے سجدہ اس کو لائق ہے جو خالق ہے۔ تمہارا عقل اگر پہنچتا ہے کہ یہ مکھی خالق ہے، یہ گائے خدا ہے، تو بڑی عجیب چیز ہے۔ ایک اور بات عرض کروں کہ اگر نمرود کو سجدہ کیا جائے تو برا ہے، اور اگر کسی پیر صاحب کو سجدہ کر دیا جائے تو وہ جائز ہو۔ کبھی یہ کتنی واضح چیز ہے جی، اس پر بحث کرنے کی کوئی چند ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر فرعون سجدے کروائے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے، برا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اگر کوئی اور سجدہ کروانا شروع کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا باعث ہو، حد ہو گئی ہے جی۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پہ لگانے کا۔ اس میں نہ تو وضو کی شرط تھی، کفار جو بتوں کو سجدہ کرتے تھے یا کرتے ہیں وہ وضو کر کے تو نہیں کرتے نا، لیکن کہا گیا کہ یہ سجدہ ہے اور یہ حرام ہے۔ وقت، وہ وقت بھی نہیں دیکھتے تھے کہ اب کون سا وقت ہے، جب موج میں آیا سجدہ کر لیا۔ جہت کعبہ، یعنی یہ جواب دیا جاتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو وضو کر کے سجدہ ہوتا ہے، ہم تو بغیر وضو کے سجدہ کرتے ہیں۔ ایسی بھی باتیں کرتے ہیں لوگ جی، نہیں جی وہ تو سجدے کا وقت ہو تو پھر سجدہ ہوتا ہے، تو ہم تو طلوع آفتاب کے وقت سجدہ کر رہے تھے پیر صاحب کو۔ کمال کی بات ہے، نہیں جی سجدہ تو کعبے کی جیت کی طرف ہوتا ہے، تو ہمارے پیر صاحب تو ادھر بیٹھے تھے، ہم تو ادھر منہ کر کے تھے۔ تو جب مشرک بتوں کو سجدہ کرتے تھے یا اب کرتے ہیں تو کیا وہ جیت کعبہ قائم کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، تو یہ
ایسی بات ہے سجدہ سجدہ ہے، جب کر دیا تو وہ سجدہ شمار ہوا۔ اب تم نے خدا تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کیا ہے تو مبارک ہو۔ کیوں کہ قرآن پاک سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا آخری آیت بلا کیا ہے؟ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ وہ آیت سجدہ ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کر خدا کے قریب ہو جا۔ کتنی ستھری بات ہے کہ سجدہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، نہ کہ شرک کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ انتہائی منزل ہے بندے اور خدا تعالیٰ کی ملاقات کی، قرب الہی کی۔ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ترجمان پروردگار ہیں، جو محبوب کائنات ہیں اور محبوب رب کائنات ہیں، وہ اپنی پاکیزہ زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدے سے بڑھ کر کوئی حالت نہیں ہے، سجدے سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ سجدہ کر قریب ہو جا، یہ تو بات ہی بڑی آسان ہے۔ وہ سائیں صاحب والی بات کہ رب نو کی پانا ایتھوں پٹ کے ایتھے لانا، سجدہ کر قریب ہو جا۔ اللہ اکبر۔ تو غیر خدا کو سجدہ نہیں ہے، یہ آخری لفظ ہے۔ غیر خدا، وہ سورج ہو، چاند ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی نبی ہو، اگر غیر خدا کو، غیر خالق کو سجدہ روا ہوتا تو بھائی میں تو حضرت محمد مصطفیٰ کو سجدہ کرتا۔ جی میں نے پہلے بھی ایک کسی مقام پہ عرض کیا ہے آپ حضرات کی خدمت میں کہ تمام مناصب سے اعلیٰ منصب مخلوقات میں حضرت محمد مصطفیٰ۔ اچھا جی، وہ حافظ شیرازی کا شعر جو ہے بڑا مشہور ہے، لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ حافظ شیرازی کہتا ہے کیوں سر کھپاتا ہے، تو مر جائے گا، تیری نسلیں کھپ جائیں گی، ثنائے مصطفیٰ ممکن نہیں ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں، قلمدار ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہم ہیں کون کہ سرکار کی صفت و ثنا کی جو کا حق ادا کر سکیں؟ لا یمکن الثنا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امکان ہی نہیں ہے کہ ہم کما حقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہہ سکیں۔ وہ کہتے ہیں بس 100 ہتھ رتھا تے سرے تے گنڈ بعد از خدا بزرگ توئی، یا رسول اللہ خدا کے بعد سب سے اونچا بزرگ تو ہی ہے۔ قصہ مختصر، سبحان اللہ۔ تو پھر آقا علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اچھا مقام ہو مقام مصطفیٰ اور عاشق ہوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال جیسے، پھر بھی حضور کو سجدہ نہ ہو تو کیا ثابت ہو گیا اب کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آدم کو سجدہ کرو تو یہ سجدہ ہو تو گیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ نہیں ہوتا۔ آؤ اس کا جواب سنیے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ جب حکم کر دیتا ہے نا خود، سجدہ کروانے والے یا سجدہ کرنے والے ہمیں بتائیں تم پر کوئی وحی اتری ہے کہ تم اس حکم سے مستثنا ہو؟ سجدہ صرف خدا کی ذات کو ہے، لیکن اب تم اس حکم سے مستثنا ہو، تم سجدہ کر لو، تم سجدہ کروا لو۔ کوئی ایسی صورت ہے؟ نمبر 2 کہ سجدہ صرف خدا کی ذات کو لائق ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شریعت ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا اور کیا گیا، کوئی شریعت تھی ہی نہیں۔ اب آپ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ علمی نکتہ میں نے پیش کیا ہے۔
شریعت کی چیز ہے نا کہ غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں ہے، شرک ہے، حرام ہے، اشد الحرام ہے، یہ شریعت کی چیز ہے نا۔ تو جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو کون سی شریعت تھی؟ کس نبی کی شریعت تھی؟ یعنی یہ سجدہ تو یہ تھا نا، یہ شرعی سجدہ تھا ہی نہیں، یہ سجدہ شرعی نہیں تھا کہ کسی نبی کی شریعت کے ماتحت ہو۔ ایک بات اور ایک اور بات بھی سنیے، بڑی مزیدار اور بڑی علمی چیز ہے۔ اللہ اکبر، کہ سجدے فرشتے جو ہیں وہ کسی بھی شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک، اسلام تک، آدم سے لے کر ایدم تک، قیامت تک جتنی شریعتیں نازل ہوئیں، آقا علیہ السلام کی آخری شریعت تک کسی شریعت کے احکام کے فرشتے پابند نہیں ہیں، فرشتے شرعی مکلف ہیں نہیں۔ تو جو شرعی مکلف ہیں وہ مثال دیں ان کی جو شرعی مکلف نہیں ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات کہ کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا، اچھا جی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ فرشتے روزہ نہیں رکھتے۔ ہے جی، کمال کی بات ہے جی۔ اچھا جی میاں صاحب تم قربانی کبھی نہیں کرتے، یار تم صاحب نصاب بھی ہو، تم نے زکوٰۃ کبھی نہیں دی؟ اس لیے کہ جبرائیل زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ہاں یہ کوئی جواب بنتا ہے بھلا؟ بھائی وہ شرعی مکلف ہے نہیں، آپ شرعی مکلف ہیں۔ تو پھر میاں صاحب میں ایک سوال اور کرتا ہوں کہ جبرائیل نے تو شادی نہیں کروائی، وہ شرعی مکلف نہیں ہے اس لیے اس نے شادی نہیں کروائی۔ تم شرعی مکلف ہو، تم شادی کرانے کے پابند ہو۔ فن کے ہو امر ہے کہ تم نکاح کرو جی، یہ اپنی مرضی ہوتی نہیں جی۔ شعر پڑھیں گے تو سارے سبحان اللہ کہیں گے، پھر پیسے بھی دیں گے، پھر خیال بھی نہیں کریں گے کہ میں آگے لتاڑ کے جا رہا ہوں لوگوں کو۔ اور جی میں عرض کرتا ہوں ہر شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ہماری محفل نعت بھی بے ادبی پر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی نعت کے موضوع پر میں گفتگو کروں گا آپ حضرات کی اجازت کے ساتھ، تو پھر پتہ چلے گا کہ نعت میں ہم رسول اللہ کی نعت پڑھنے، نعت سنتے آتے ہیں یا ہم بے ادبیاں کرنے آتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ یہ اعتراف کر کے اٹھیں گے کہ ہم ایسی محفلوں میں گناہ کرنے آتے ہیں۔ جب میں عرض کروں گا نا تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دوں گا انشاءاللہ جی۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا؟ فن کی ہوں، تم نکاح کرو۔ یہ ایک مشورہ نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ کہ تم نکاح کرو، تم نکاح کر لو بھائی، تم نکاح کر لو، ایسا مشورہ نہیں ہے، یہ امر ہے جی، یہ امر ہے۔ فن کے ہو، اور میرے کریم آقا نے ایک نکاح نہیں کیا، کئی نکاح کیے جی۔ تو جب ایک حکم ہوا فن کے ہو، کئی نکاح کیے، تو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم سجدہ کرو تو ساری رات سجدے کرو نا خدا کو جی۔ یہ بھی تو سنت رسول ہے جی، یہ بھی تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غیر خدا کو سجدہ لائق نہیں ہے، تو آدم کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ اس لیے کوئی شریعت تھی ہی نہیں، اب شریعت ہے، اور سب سے عظیم شریعت، سب سے عظیم رسول کی شریعت جی، اور آخری شریعت، یہ حرف آخر ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ چاند ستارے سورج جھڑ جائیں گے، جھڑیں گے نا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، یہ جھڑ جائیں گے قیامت کو۔ ستارے، چاند، سورج زمین پہ دھڑا
جھڑ سکتے ہیں، حضور کی شریعت بدل نہیں سکتی، یہ آخری چیز ہے۔ تو تم اس موقع کی مثال دے رہے ہو، اس موقع میں جی ہر موسم کی اپنی بہار ہوتی ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، تو آج کل کون سی فصل کاشت ہو رہی ہے؟ گندم۔ تو کوئی کہے کہ جی میں آم کاشت کرتا ہوں، اب نہیں، موسم کی بات ہے۔ وہ غیر خدا کو سجدے کا موسم تھا، اب موسم گزر چکا۔ اب ایسے ٹکرے مار رہے ہو، موسم گزر چکا ہے جی۔ اللہ اکبر، وہ مکلف نہیں تھے، تم مکلف ہو، ٹھیک ہے۔ ان کو حکم تھا کہ تم سجدہ کرو، اور تم کو حکم نہیں ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کرو۔ کون سی مثالیں کدھر جوڑ رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کدھر چلے جا رہے ہو جی؟ غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ وہ غیر خدا چاند ہو، سورج ہو، مور ہو، شیر ہو، جنڈ کا درخت ہو، پیپل کے درخت کو بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں، جگنو کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، آبشار گرتی ہے، پانی بولتا ہے وہاں شاں شاں، تو اس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، پاگل ہیں۔ ایک مجسمہ بنا کر کہتے ہیں تو نے ہمیں پالا، تم ہمیں جی۔ گائے کو خود چارہ لا کر ڈال رہے ہیں، اور پھر ہاتھ باندھ کے گائے کو کہہ رہے ہیں تو نے ہمیں رزق دیا۔ لکڑی لے آئے، اس کو گھڑا سنوارا، رنگ لگا دیا، اور اس لکڑی کے بت سے کہا کہ تو نے ہمیں پیدا کیا۔ کو عقل کی بات کرو۔ وہ انسان ہو، حیوان ہو، کوئی منظر ہو، کوئی مورتی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ کچھ مفسرین کرام ادھر جا رہے ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا، لیکن بعد نے اس بات کا انکار کیا ہے، یہ تعظیمی سجدہ نہیں تھا۔ کہ تعظیم کرنا بھی تو شریعت میں ہے نا، تو پھر تو یہ شرعی سجدہ بن گیا، اور اس وقت شریعتیں تھیں نہیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میں نے جو رسول بھیجا اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ تو نبی کی توقیر اور تعظیم بجا لانا یہ شریعت ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض مفسرین کرام اس سے بھی آگے گئے کہ نہیں، یہ تعظیمی سجدہ نہیں تھا، یہ ایک وقتی تہیہ تھا، اس وقت جب شریعت کا وجود نہیں تھا، اور ان کو تھا جو شرعی مکلف تھے ہی نہیں۔ یعنی ان باتوں کے بعد اب یہ فیصلہ ہو گیا، یعنی فیصلہ تو ہو چکا ہے کب کا، یعنی ہمارے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، نہ کوئی عبادت کا سجدہ، نہ کوئی تعظیم کا سجدہ۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا تعظیم کا سجدہ، کہ بیٹے یا یوسف کو خواب آیا کہ مجھے چاند، سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ بیٹا یہ خواب بتانے والا نہیں ہے، کسی کو خواب نہ بتانا۔ اور جب یہ سارا واقعہ ہو گیا جی، اور یہ کنعان والے بھائی 11 اور ماں اور باپ یعقوب یہاں سے چلتے ہوئے مصر میں اپنے شہنشاہ بیٹے یوسف کو ملنے گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے سجدہ کیا اور کہا گیا لو ابا جی وہ میرے خواب کی تعبیر آج پوری ہو گئی۔ ان کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ تھا۔ اگر شریعت محمدی میں تعظیم کا کوئی سجدہ ہوتا تو جب صحابہ نے عرض کیا کہ دنیا کے بادشاہ کیسر و کسریٰ کے اپنے درباروں میں سجدہ کرواتے ہیں، حالانکہ وہ باطل بادشاہ ہیں، سچے بادشاہ تو محمد ہیں، اجازت فرمائیے
کہ ہم آپ کو سجدہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر حضور کی شریعت میں کوئی تعظیمی سجدے کا کوئی وجود ہوتا تو سرکار فرماتے بس ٹھیک ہے، پھر یہ نیت کر لیا کرو کہ ہم جو محمد کو سجدہ کر رہے ہیں یہ محمد کی عبادت نہیں کر رہے، محمد کی تعظیم کر رہے ہیں۔ یہ تھا یا نہیں؟ سرکار علیہ السلام نے منع کر دیا، نہ کوئی عبادت کا سجدہ میری شریعت میں غیر خدا کو جائز ہے، نہ کسی تعظیم کا سجدہ میری شریعت میں جائز ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا و مولانا محمد